अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? और अगर ठीक है तो अल्लाह पाक आपको ठीक रखे और बहुत खुश और आबाद रखे। आपने बहुत सपोर्ट की चैनल की और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर होता जा रहा है। तो बात करते हैं जनाब इंडिया और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसके ऊपर। तो अ, देखें, जब अच्छा वक्त आता है ना, इसी के ऊपर ही हम रहेंगे। जब अच्छा वक्त आता है ना, तो आपको अच्छी टीम मिल जाती है, कौम की दुआएं होती हैं, कौम की कोशिश होती है, फिर आपको तरक्की और खुशहाली नज़र आती है। लेकिन शैतान जो सा होता है ना, वो साजिशें करता है, लेकिन उससे बचना जो सा है ना, इंसान का काम होता है अपना। तो अब हम बात करने लगे हैं, अगर माजी में देखें तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान की इकॉनमी राइज हुई। इकॉनमी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे की सर्कुलेशन, लोगों की ज़िंदगियों में आसानी आई। इसी तरीके से चौथी बार जो इंसान है पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हद से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल वजाहत के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ कि फैमिलीज़ का चक्कर होता है, बेगमात का चक्कर होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है इन लोगों के ऊपर कि ये अपने इनके फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। और बजाते खुद भी जो है ना, ये मियाँ नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली को नापसंद करते हैं, कि वो कहते हैं कि यार इज्जत तो हमारी जागीर है, ये इनके पास कैसे जा रही है। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं, इस वक्त में हम उसके ऊपर नहीं जाते। चौथी दफा फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कुर्बानियों से और पाकिस्तान को रेस्क्यू किया गया। ऑलमोस्ट बाजवा डॉक्ट्राइन ने पाकिस्तान को डी न्यूक्लियर करने के लिए डिफॉल्ट के बिल्कुल दाने पे ले आए थे। लेकिन बहुत सारी इतलात आ गई जिनकी जो मियां नवाज शरीफ तक पहुंचाई गई, और मियां नवाज शरीफ ने फिर पाकिस्तान यानी कि अपनी PMLN की सियासत की कुर्बानी दी और पाकिस्तान को रेस्क्यू किया। इसके बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। अच्छा, अ, अब मैं आपको बताता हूं कि जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें अच्छा क्या हुआ है। देखें, पाकिस्तान के ऊपर अगर इंडियन साइड से किसी का सबसे बड़ा एहसान है पाकिस्तान के ऊपर, तो वो वाजपेयी का। और वो वाजपेयी का किस तरह से है कि ज़रूरत नहीं थी, इंडिया एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर था, उसने बुखरान में जो है ना धमाके करवा दिए न्यूक्लियर के। और जो इंडिया का जो जंगी जुनून था वो वाजपेयी के भी काबू से बाहर हो गया। उसको नहीं पता था कि हम हमारे अंदर कितनी बड़ी स्टैब्लिशमेंट है जो कि काबू से बाहर है। वो फ्रंट पे नहीं आते ना, लेकिन स्टैब्लिशमेंट तो वहां पर भी इतनी ही ताकतवर है जैसे पाकिस्तान में है। लेकिन बहरहाल बिजनेसेस और बहुत सारी जगहों पे उसके ऊपर बड़ी तवील बहस हो सकती है, कई एक प्रोग्राम लग जाए फिर भी उसका आता ना हो सके कि फ़र्क क्या है। बहरहाल उसने जो जना जंगी जुनून चढ़ा दिया। अब जनाब इंडियन आर्मी चीफ ये कह रहा था कि अब हम इस तरह से, जैसे इसराइली फौजें फ़लस्तीन में जाती हैं और वहाँ के सिपाहियों की, वहाँ के जो सिक्योरिटी वाले होते हैं उनको दीवारों के साथ लगा के और अच्छे तरीके से उनको बेइज्जत करके तो फिर वो वापस आते हैं, ऐसे ही हम अपने टैंक लेकर पाकिस्तान में जाएंगे और खूब ठुकाई लगा के और हम वापस आया करेंगे। अब हम हमारे सामने पाकिस्तान की औकात ऐसी है। इस तरीके की जनरल साहब बातें कर रहे थे। इधर पाकिस्तान को मौका मिल चुका हुआ था। एक सेकंड से पहले मियां नवाज शरीफ, ये अल्लाह ताला की तरफ से था, एक जुर्रत है उनके अंदर फैसला करने की कि उन्होंने जहन में ये उसी टाइम फैसला कर लिया था कि अब पाकिस्तान को न्यूक्लियर अटैक जो है अपना धमाके करने ही करने हैं और अपने आप को एक्सपोज करना है। तो ये हमें मौका मिल गया। वजह क्या थी? हुक्मरान और उसकी टीम जो उनसी थी वो दयानतदारी के साथ पाकिस्तान की खिदमत पर मामूर थे। अल्लाह पाक ने ये सादत जो उनसी थी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम लिख दी। बहरहाल ये काम होना था। उसके बाद जो साजिश हुई, जो जनरल मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ मिलकर की, वो हम सबके सामने है। और जिस तरीके से उसने इक़्तिदार पर कब्जा किया और वो जो अपॉर्चुनिटी थी जिसके बाद पाकिस्तान बहुत तरक्की करता, वो सारी मलिया मेट करके अपने ज़ाती मफादात के लिए पूरी टीम ने पाकिस्तान के ऊपर यलगार कर दी। यही एक हकीकत है, यही बदबख्ती है इस आप कह लें कि कौम की,
کہ پاکستان کے اندر جو یہ مفاد پرست ٹولہ ہے نا، یہ ہر وقت تیار رہتا ہے، جیسے ہی پاکستان کے حالات بہتر ہونے لگتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، دنیا سے اشارے لیتا ہے اور فٹافٹ جو ہے نا اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور سب بلینر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ صورتحال کیا بنی؟ دیکھیں پاکستان جو تھا نا بالکل ڈیفالٹ کی سچویشن میں تھا، اور پاکستان کو ریسکیو کیا گیا اللہ پاک کی طرف سے، اور کچھ ایسے وسائل بنے، پاکستان اس بحران سے نکلا۔ اور جس طریقے کی اس وقت میں ٹریڈ کر رہے ہیں نا، تو جو جتنے بھی سنگین حالات ہو جائیں تو 10-12-15% وقتی طور پہ کمی آ سکتی ہے، 10-12-15% میکسیمم وقتی طور پہ، وہ بھی وقتی طور پہ۔ اس کے بعد پھر گو آن اینڈ آن ہوگا پاکستان، بہترین ٹینشن ہو جائے، خوب رج کے ٹینشن ہو جائے تب بھی، لیکن انڈیا کی سچویشن میں جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہے اپرچونٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس وقت میں جو مودی صاحب ہیں، نریندر مودی صاحب نے، چائے والے نے، وہ اپنی حرکت دکھائی کہ پرانی پتی میں ہی نئی چائے بنا دی، اور تھوڑی بہت ہی نئی پتی ڈال کے اور پرانی پتی مکس کر کے جو کڑوی سی چائے بنتی ہے نا، یہ نریندر مودی صاحب نے یہ وہ چائے بنا دی۔ تو بہرحال چائے والے کا دماغ اتنا ہی کام کرتا ہے۔ اس وقت میں ان کو بخار چڑھا ہوا ہے کہ ہماری اکانومی بہت اچھی ہے، ہم بہت زیادہ جناب دنیا کے اندر کیمیکلز اور دیگر اور آئی ٹی اور ہر چیز جو ہے نا ایکسپورٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یا انہوں نے کیلکولیٹ نہیں کیا کہ دنیا میں جابز کم ہو رہی ہیں، 100 بندوں کا کام اس وقت میں 2 بندے کر رہے ہیں۔ تو اب انڈینز کی اتنی ضرورت نہیں رہی، بلکہ وہ جو پیسہ جو انڈیا کی طرف یا دیگر کنٹریز کی طرف جا رہا ہے، اس کو اب پوری دنیا، یورپ اور امریکہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا میں ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، تو وہ امریکہ، براعظم امریکہ اور یورپ کے اندر اس چیز کو بڑے غور سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ چیز تو ہماری اپنی جڑوں میں بیٹھ رہی ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد ہمارے پاس وہ اپرچونٹیز نہیں رہیں گی جو انڈیا کے پاس یا پاکستان کے پاس ہوں گی یا دیگر ممالک کے پاس ہوں گی۔ پاکستان اس ریس میں نہیں آتا، پینٹ ہے، لیکن ایک تھریٹ پائی جاتی ہے۔ تو معذرت جی، انڈیا نے پانی کے اوپر جو ہے نا ایک ان کی سوچ تھی اور وہ ورک کر رہے تھے، اور اس ورکنگ کا یعنی کہ یہ پانی کے تنازع کے اوپر یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، جو معاہدہ سنتاس ہے، اب اس کے اوپر جو ہے نا سارا معاملہ اس نے الٹا پلٹا کے رکھ دیا، یعنی کہ اپنی جانب سے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم نے یہ یک طرفہ ختم کر دیا۔ یہ یک طرفہ ختم ہو نہیں سکتا، لیکن پانی کے مسئلے کے اندر انڈیا نے حد سے زیادہ جو انسانہ پانی چوری کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ اب یہ سارا جو ہے نا مسئلہ کٹا کھلے گا اور بڑے پیمانے پر کھلے گا اب، لیکن فی الحال جنگی جنون ہے، اس کا بھی جواب مل چکا ہوا ہے۔ یہ ہوا کیا ہے، یہ دیکھیں، جنگل میں تھے گیدڑ، انہوں نے کہا چلو گاؤں چلتے ہیں، فصلیں لگی ہوئی ہیں، کھیرے ہم کھائیں گے۔ تو یہ ایگزیکٹلی نریندر مودی اور اس کی ٹیم نے نا یہ کھیرے کھانے کا پروگرام بنایا، اور جب وہ پہنچے نا گاؤں میں، تو گاؤں والوں نے دیکھے کہ آ گئے ہیں گدڑ، اور یہ اس چکر میں ہیں کہ کھائیں گے کھیرے، گاؤں والوں نے گھیر لیا۔ پہلے تو مارے نا ڈنڈے، پھر دیے ڈنڈے، اب وہ کہاں دیے وہ آپ خود سمجھدار ہیں۔ تو پھر گیدڑوں کو پتہ لگا، انہوں نے کہا اوہو، اگر ہم گاؤں میں جنگل میں رہتے تو زیادہ بہتر تھا، یہ تو پہلے ڈنڈے پڑے ہیں، اب ڈنڈے دے دیے گئے ہیں اور ہمیں یہیں پہ لٹکا دیا گیا ہے، تو اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو ہماری تو وردیاں جو ہیں نا وہ مارکیٹوں میں بکیں گی، تو کھالے اتریں گی ان کی۔ تو پھر جو ہے نا ان کی سمجھ میں آیا کہ نہیں، وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو اپنے بس سے باہر ہو۔ ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، واجپئی صاحب کا احسان ہے اس قوم کے اوپر، وہ ہمیں ماننا چاہیے، وہ ان کی مس کیلکولیشن تھی۔ یہ دوسرا احسان ہوا ہے، کیونکہ اب جو ہے نا بہت ساری ایسی ٹریٹیز اور ایسے معاملات کھلیں گے، کیونکہ ایک آپ کہہ لیں کہ جب موقع ملتا ہے نا نیک نیتی سے کام کیا جاتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ پاکستان کے اندر ایک اور کوئی نئی ڈاکٹرائن نہ آ جائے
کہ چلو اب ہم سنبھالتے ہیں، پہلے والے ذرا ہمارے جو ہے نا سینئرز جن کو ہم نے ریسکیو کیا ہوا ہے، جن کے اوپر ہم نے آنچ نہیں آنے دینی، انہوں نے جو مرضی کر لیا، نہ ان کے لوٹے ہوئے مال کو ہم نے چھیڑنے دینا ہے کسی کو، اور نہ بات کرنے دینی ہے. بس اب ہم جو ہے نا پوری ایمانداری سے ایک نئی ڈاکٹرائن چلائیں گے. اگر ایسا نہ ہوا تو پاکستان پھر گو آن اینڈ آن ہے، یعنی کہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. اور بہتری صرف یہ ہے پاکستان کی کہ پاکستان کی عوام خوشحال ہو، جس کے لیے میاں محمد نواز شریف نے قربانی دی. اور آج وہ قربانی جو سی ہے نا، کیونکہ پاکستان کی طرف سے اگر جنگی صورتحال کے اندر جو پہلی تھریٹ ہے نا، تو وہ بالکل واضح ہے کہ ہمارے پاس چند دن کا اسلحہ ہے، ہم وہ وہاں پہ ٹھون ٹھان کریں گے، اس کے بعد پھر ہم نے چلا دینے ہیں. اور یہ جو 7/21 کی جو کہانی آئی ہے نا میاں محمد نواز شریف کی طرف سے، یہ 21 نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں ہم. اگر ایسی صورتحال آئی تو ہم اس جگہ پر پہنچا دیں گے کہ پاکستان کیا ہوتا ہے، کیا بنتا ہے یہ نہیں پتا، لیکن انڈیا کو اس جگہ پہ پہنچا دیں گے کہ پوری دنیا بھی چاہے نا تو اس خطے کے اندر وہ گھس ہی نہ سکے. اب جانی یا انسانی جانوں کا ضیاع یا سب کچھ چیزیں، تو یہ بڑوں کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ رکھے، ایسا وقت نہ ہی آئے. اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے، کیونکہ سیاسی اس میں لوگ ہیں سارے اور فرنٹ پہ آ کر بولے ہیں، جو کہ پہلی دفعہ اس حافظ صاحب کے آنے کے بعد پہلی دفعہ، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال ہوتی کہ ISPR بیٹھ کے جو نا وہ کر رہا ہوتا، تو حالات ہی کچھ اور ہونے تھے، تنقید شروع ہو جاتی. کیونکہ جب وہ بولتے ہیں نا تو ان کی دماغ کی جو بتی ہے نا، وہ بٹنوں، مشینوں، ٹائروں اس کے آگے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور وہ جو ہے نا پھر انہوں نے آ کے یہ بھی بتا دینا تھا کہ ہم نے اتنا ٹیکس دیا، یہ کیا، وہ کیا. تو بھائی یار، جو سیاستدانوں کے کام ہے نا وہ سیاستدانی کریں اور حکمرانوں کو حکمران تسلیم کیا جائے، تو یہ بہتری ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جی بہتری کرنے والی. ہر بندہ اپنے سائڈ سے جو ہے نا میکسیمم محنت کرے، کوشش کرے. جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر مسلط ہو جائے تو پھر ہمیں دین یہی سکھاتا ہے کہ پہلے دو ہاتھ کرو، اس کے بعد معاہدہ کرو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.